قسم کی کانفرنس ہم اسلام آباد میں بھی کریں گے، لاہور میں بھی کریں گے، ملتان میں بھی کریں گے، پشاور میں بھی کریں گے۔ اب آج کے دن دیکھیں نا، کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ میاوالی پی ایس میں شہید جوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ کتنے لوگ؟ تو یہ ایسے خوفناک ہمارے ملک میں یہ رجحان جو چل رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ کون پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں تشدد اور دہشت گردی کی جو ہوا چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے شاہ لطیف کا پیغام بھی ضروری ہے، لیکن سخت اقدامات کرنے بھی ضروری ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے آتے ہیں، پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا حل تو یہی ہے، پاکستان کی سرحدیں ہیں، ان کو بالکل بند کرنا پڑے گا، اور یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو مہربانی کر کے نہیں روکا گیا تو بڑے مسائل ہیں۔ اچھا مدد علی صاحب، یہ بتا دیں کہ یہ آپریشن جو ہوا ہے، اس کے تھوڑی بہت نتائج تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن مؤثر انداز میں اس کو کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس حکمت عملی ہے؟ اس کے علاوہ امن امان کے قیام کے لیے شاہ لطیف بھٹائی کے پیغام کو کس طرح آپ عام کریں گے؟ دیکھیں نا، شاہ لطیف کے پیغام کے لیے تو میں عرض کیا کہ ہم نے کافی کتابیں بھی شائع کر رہے ہیں، اس کی کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ میرے بھائی یہ مسئلہ تو 40 سال سے ہے۔ جو آدمی آتا ہے، یہ پاکستان کو بین الاقوامی یتیم گاہ تو نہیں ہے، جو آتا ہے پاسپورٹ پھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں اس طرح کوئی آدمی جا سکتا ہے؟ آپ دبئی میں تو رہ کے دکھائیں، آپ انگلینڈ میں رہ کے دکھائیں، آپ سعودی عرب میں رہ کے دکھائیں۔ یہ پاکستان آخر کس طرح؟ ہم دیکھیں نا، ہمارے پاس 80% لوگ غریب ہیں۔ ہمارے مسائل جو یہ ہیں کہ اسکولوں میں کیا حالت ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور مواصلات کے مسائل نہیں ہیں، حل نہیں ہو رہے۔ سندھ دیکھیں، آپ کراچی انفلکس کتنا برداشت کر رہا ہے، کب تک یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ بھائی ہمارے بھی تو مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی بنیادی سہولت ملنی چاہیے۔ ہم کب تک؟ آپ دیکھیں نا، کب کہتے ہیں یہ فلاں لوگوں کا سب سے بڑا شہر ہے، یہ فلاں لوگوں کا بڑا شہر ہے۔ بھائی آئیں کچھ وقت کے لیے، پھر چلے جائیں اپنے وطن۔ کون رہ سکتا ہے؟ آپ جا کر کسی بھی عرب ملک میں کاروبار تو کر کے دکھائیں۔ پاکستان میں 40 سال سے یہ مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو غیر قانونی افغان رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ماضی میں نہیں ہوئے ہیں، اب میں اس پہ بات نہیں کرتا، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو بھی یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا مدد صاحب کہ ابھی آپ نے جیسا کہا کہ صرف کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی کو شاہ بھٹائی پر پی ایچ ڈی کرنے کی اجازت دی گئی۔ میں واضح کروں کہ میرے بھائی یہ ہمارے یونیورسٹیز اور یہ تھوک کے حساب سے لوگوں کو ڈگریاں دے رہے ہیں، اور مارکیٹ میں تو ان کی کھپت ہے ہی نہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اب میں کیا بات کروں کہ 2 میرے پاس کیسز آئے ہیں جو انہوں نے کیا ہے کہ اردو کی کتاب سندھی میں ترجمے کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی۔ اب کیا اس کی نوکری ختم کر دیں؟ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کسی کا چولہا ہم بجھائیں، لیکن معیار ہونا چاہیے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری اور دوسرے موضوعات میں بھی ہونی چاہیے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ سندھ یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کو اپنا معیار درست کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سندھی مدد علی صاحب یہ بتائیں، اہمیت دی جا رہی ہے، یہ تو اندازہ بجٹ سے ہی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا جو نصاب ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر کب آئے گا؟ پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں انٹرنیشنل نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس تک جو ہے اس کا مقابلہ ہمارا سرکاری نصاب پڑھنے والا بچہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نا، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک میں 3 طبقے پیدا کر دیے ہیں۔ ہم جو اسکولوں میں پڑھتے تھے، سرکاری اسکولوں میں، میرے ساتھ ڈی سی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، ایس پی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکول کیوں آ گئے؟ کیونکہ ٹھیک ہے آگے، اب وہ ان کا کہنا ہے کہ وہاں معیار تعلیم نہیں ہے، لیکن غریب تو آدمی ان اسکول میں بھیجے گا نا۔ یہ حکومتوں کے توجہ سے یہ اسکول کیوں نکل گئے ہیں؟ میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں، اب دیکھیں کتنے اسکول، وہ کتنے خوبصورت بلڈنگیں 200 سال تک کھڑے ہیں، یہاں نئی بلڈنگ بنتی ہے چھت گر جاتی ہے۔ بھائی کرپشن نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ میں تو کھل کر بات کرتا ہوں، چاہے کسی کو برا لگے۔ بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں، جب آپ نے نصاب کی بات کی تو پرائیویٹ اسکول کو بھی پابند کرنا پڑے گا کہ وہ ایسا نصاب بنائے جس میں وہ بچہ کچھ سمجھ تو سکے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس نے بنایا، جا کر آپ کسی سے سوال تو کر سکے۔ ابھی ایک میں پرائیویٹ اسکول میں گیا تھا، ان کو میں نے یہ کہا کہ بھائی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور والدین کے درمیان میں ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔
آپ یاد کریں اپنے اسکولوں میں کبھی آپ ایبسینٹ رہ سکتے تھے؟ کبھی نہیں. آپ جھوٹی درخواست ہم دیتے تھے, وہ الفاظ پہچان لیتے تھے ہیڈ ماسٹر. یہ حالت ہے 4 دن بچے نہیں جاتے ہیں. ہمارے پرائیویٹ کتنے اسکولس میں آئیز چل رہی ہے, منشیات چل رہی ہے. میں نے اسلام آباد میں اب سختی سے یہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے سرکاری اسکولوں میں یہ بات, جن بچوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ کا منشیات استعمال کریں گے. یہ ان پرائیویٹ اسکولوں میں بیماری ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں, وقت کم ہے لیکن اچھی چیز کا بنیاد ڈال کے. اچھا میرے ساتھ یہ بتائیں کہ سندھی, اور کہا جا رہا ہے کہ سندھی اور اردو لینگویج سمیت باقی جو لینگویجز ہیں انہیں کمپلسری سے آپشنل کا درجہ دیا جا رہا ہے. اس میں کتنی سزا کے بھائی ابھی میرے سے پہلے میں بتاؤں, میرے سے پہلے سنا ہے کہ تمام صوبوں نے کسی میمورنڈم سائن کی ہے. اب وہ میمورنڈم میں دیکھتا ہوں